No, you're fine. جی وہ بولیں گے تو پتہ چل جائے گا نا.
بولیے گا. بسم اللہ. مائک ٹیسٹ کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. ایک منٹ. یہ آیت جو میں نے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. یہ آیت جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے. آیت نمبر 70 ہے. پچھلے ہفتے شیطان سے متعلق گفتگو تھی. چونکہ شیطان ایک ایسی شخصیت اور ایسا کردار ہے جو دنیا میں نہایت مشہور اور فیمس ہے. تو یہ مضمون نہایت ہی دلچسپ ہے. پچھلے ہفتے کچھ باتیں بیان کی تھیں اور کہا تھا کہ آئندہ ہفتے اس سلسلے میں مزید گفتگو ہوگی. مگر ایک مقرر کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور دوران سفر وہ مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے. خوشنما درختوں کے مناظر، پھل پھول پودے، بہتے ہوئے دریا اور جھرنے، وہ ان میں کھو جاتا ہے. جب سفر سے واپسی ہوتی ہے اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا، اور وہ سننے والوں کو بتانا چاہے اور ان کے پاس بھی ٹائم بہت کم ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے منظر کو بیان کرے اور کون سے کو چھوڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب علم کا ایک بہتا ہوا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے. جب اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی بیٹھتا ہے تو اس سمندر میں ایسا گم ہوتا ہے کہ طرح طرح کے موتی اس کے ہاتھ لگتے ہیں. تو کس موتی کو آپ کے سامنے رکھیں؟ بہرحال کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور ہوگا، مگر میں وعدہ نہیں کروں گا کہ آج کی گفتگو میں کیا بات بیان ہوگی. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کے مناسب ذہن میں بات ڈالیں گے وہ عرض کر دی جائے گی. میں نے اس وقت قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں انسانوں کی فضیلت اور ان کے اوپر جو نعمتوں کی برسات کی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان اور کریم ہے کہ اس نے بغیر اپنے بندوں کے سوال کیے اور بغیر کچھ مانگے ہوئے اس قدر نعمتیں انسانوں پر نچھاور کی ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے اور شمار کرنا چاہے تو اس کے پاس جتنے آنکڑے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اتنی بے شمار ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو گن سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے کمالات عطا کیے ہیں، ان کمالات پر انسان کبھی بھی بحث نہیں کر سکتا. دور نہ جائے، صرف اپنے جسم کے اندر انسان اگر غور و فکر کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ایسے کمالات، ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ سبحان اللہ. عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دماغ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جگر
मैदा और रगें, खून, पीप, सौदा, सफरा, बलगम, गरज ये कि जितनी चीजें इंसान अपने जिस्म में पाता है वो अजीम तरीन नेमत हैं। और इतनी बड़ी नेमत है कि अगर सिर्फ एक नेमत छीन ली जाए, सिर्फ एक, दो नहीं, तो इंसान का पूरे बदन का निजाम दरम बरम हो जाए। सिर्फ इंसान का दिमाग काम करना छोड़ दे, इंसान का पूरा जिस्म बेकार हो जाए, इंसान का दिल बंद हो जाए, अपना काम ना करे, या इंसान का कोई भी फंक्शन जो उसमें चल रहा हो अपना काम करना छोड़ दे, तो इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। क्या ये अल्लाह की नेमतें नहीं हैं? बेशक ये अल्लाह की नेमतें हैं कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आंखें अता की जिनसे वो देखता है, अच्छे बुरे में तमीज करता है, वो अपने आप को पत्थरों से ठोकर लग जाने से बचाता है, कांटों से बचता है। अगर आंखें ना हो तो न जाने किस दीवार से जाकर के वो टकरा जाए। अगर उसके पास में नाक ना हो तो खुशबू और बदबू उसके लिए दोनों बराबर हैं। अगर उसकी जुबान का जायका खराब हो जाए तो चाहे वो सेब खाए या अंगूर या दुनिया की कोई नेमत चाहे खाए, उसके जायके का उसे पता नहीं चल सकता। और अगर इंसान की आंखों में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलर और रंग रखे हैं, जिनको इंसान की आंखें पहचानती हैं कि ये लाल है, ये सफेद है, ये काला है और पीला है, अगर इंसान की आंखों में रंग रखे हुए कलर खत्म कर दिए जाएं तो इंसान तमीज नहीं कर सकता कि ये कलर कौन सा है, ये रंग कौन सा है। इस कदर नेमतें हैं कि बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। इस वक्त में उन तमाम नेमतों का तज़किरा मकसूद नहीं है, बल्कि दो नेमतों को इस वक्त में अर्ज करना है और उनकी तरफ तवज्जो दिलाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को जहां दूसरी अजीम तरीन नेमतें अता की हैं, दो नेमतें बहुत अहम तरीन हैं। एक उसमें है कुव्वते मुदाफ़अत और नंबर दो फैसले और डिसीजन की पावर। ये दो चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुव्वत उसके दिल के अंदर भी रखी है और उसके जिस्म के अंदर भी रखी है। जिस्म के अंदर कुव्वते मुदाफ़अत होती है और एक अरसे तक दवा न करने के बावजूद उसके आज़ा, उसका जिस्म बीमारियों की मुदाफ़अत करता है। मुदाफ़अत, बचने की कुव्वत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बड़ी नेमत अता की है। इसी तरह से कुव्वत फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है। चुनाचे हर इंसान को ये नेमतें अता की गई हैं कि वो फैसला करने की ताकत रखता है और वो मुकाबला करने की ताकत रखता है। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरे जानवरों में भी ये कुव्वत रखी है, मगर वो अलग अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, अकल के जरिए से उस कुव्वत का इस्तेमाल नहीं होता। उनमें अगरचे बहुत सारी कुव्वतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुदाफ़अत की रखी हैं, लेकिन जो कुव्वतें मुदाफ़अत इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता की है, किसी जानवर को वो कुव्वतें मुदाफ़अत नहीं है। एक जानवर सिर्फ सींग से अपनी मुदाफ़अत कर सकता है, एक जानवर सिर्फ अपने दांतों से अपनी मुदाफ़अत कर सकता है, मगर इसके दांत कमजोर कि इंसान ना अपनी मुदाफ़अत और ना किसी से मुकाबला दांतों के जरिए कर सकता है और ना उसके पास सींग है कि उनका मुकाबला कर सके। मगर कुव्वत मुदाफ़अत इतनी पनाह की है कि शेर और चीते और भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों का ये मुकाबला आसानी के साथ कर लेता है। चुनाचे आपने थिएटरों के अंदर देखा होगा, बहुत बड़ा हाथी जानवर है, मगर इसके बावजूद तो इंसान के इशारों पर नाचता है। शेर इतना खतरनाक जानवर है जिसको जंगल का बादशाह कहा जाता है, मगर इसके बावजूद उसका हाल यह है कि इंसान के सामने ऐसा बेबस है जैसा कि कोई मुर्दा लाश हो, उसके इशारों पर नाचता है। भेड़िए और चीते इंसान के इशारों पर नाचते हैं, बंदर नाचते हैं, कुत्ते और बिल्लियां नाचती हैं और उसके इशारों पर अमल करते हैं। वजह क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी इसको कुव्वत अता की है कि तमाम चीजों से ज्यादा इसके अंदर पावर है।
اگر کسی کی یہ دونوں قوتیں ختم ہو جائیں، کسی کے اندر قوت مدافعت کمزور ہو جائے، تو اپنے مد مقابل کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایسے لوگ جو قوت مدافعت نہیں رکھتے، موجود ہونے کے باوجود یا اس کا استعمال نہیں کرتے، ان کے بارے میں زمانے نے ایک مثل کہی ہے، اور ان کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ مردوں کا کام یہ ہوتا ہے باہر نکل کر کے میدانوں میں مقابلہ کرتے ہیں، عورتوں کا کام چوڑیاں اور بن سنگار کر کے گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے اندر قوت کرنے کا، مقابلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت نہ ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ طعنہ لوگ دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے قوت مدافعت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے اور ایک قوت فیصلہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، مگر اس کی طبیعت کے مطابق کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ ہے، مگر یہ قوت سب کے اندر موجود ہے، اور جو آدمی چاہے اس قوت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں انسان اپنی اس قوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو آدمی وقت پر فیصلہ نہ کر سکتا ہو وہ آدمی نہیں ہے۔ تو ان دونوں قوتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور انسان ان دونوں قوتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر یہ دونوں کی دونوں طاقتیں، دونوں کی دونوں قوتیں استعمال تو ہو رہی ہیں، مگر صرف اور صرف دنیا کے معاملات میں ہو رہی ہیں۔ مثلا اگر آپ نے ایک بزنس کھولا ہے، آپ کے مد مقابل ایک دوسرا کمپٹیشن میں دوسرا بزنس کھلا ہوا ہے، ایک تیسرا کھلا ہوا ہے، اور مختلف کمپیٹر آپ کے سامنے موجود ہیں جو کمپیٹ آپ کو کر رہے ہیں، مگر آپ گھبراتے نہیں، آپ ڈرتے نہیں، آپ مارکیٹ کو چھوڑ کر کے بھاگتے نہیں، بلکہ آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، نئی نئی اسکیمیں تلاش کرتے ہیں، اور مارکیٹ میں آپ اپنے پیر جماتے ہیں۔ اور یہ دور جو کہ کمپٹیشن کا دور ہو، اس میں اگر کوئی آدمی مارکیٹ سے نکل کر کے بھاگ جائے تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ اپنی بزنس میں ہیں، کاروبار میں ہیں، لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں، مگر کسی آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ان مخالفتوں کے باوجود وہ اپنے کاروبار، اپنے بزنس کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے، نہیں بات۔ بلکہ ایسے موقع پر لوگ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی اقبال کا شعر پڑھتا ہے اور کوئی کسی کا شعر پڑھتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے کہ یہ جو عقاب ہے، بات یہ تم دے حوادث سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے جو تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کہ عقاب تو ڈرتا کیوں ہے؟ یہ جو مخالف ہوائیں چل رہی ہیں یہ تو اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہیں۔ یہاں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دی جاتی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اپنے آپ کو سپر ڈال دیتا ہے انسان۔ جب نماز کا ٹائم آیا سستی ہو گئی، جب دین کا معاملہ آیا اس رکن کو چھوڑ دیا، اب یہاں شیطان سے مات کھا گیا۔ تو یہ قوت مدافعت کہاں گئی؟ یہ قوت مدافعت تو آج بھی موجود ہے، مگر ہم اس قوت کو دنیا کے معاملے میں استعمال کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں اس قوت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور شیطان کے سامنے ہم نے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا ہے، نفس کے سامنے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا ہے۔ جب ہم نے خود ہی اپنے آپ کو ہتھیاروں کو ڈال دیا تو پھر اب کسی سے کیا کہا جائے، اور ہم اس سانپ جیسے بن گئے جو کسی بزرگ کا مرید ہو چکا تھا۔ بزرگ نے کہا کسی کو کاٹنا نہیں، چند دن کے بعد جب بزرگ کا وہاں گزر ہوا تو سانپ کے جسم پر زخم ہی زخم ہے۔ پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ لوگ آتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں،
زخم پر زخم ہوتے چلے گئے اور آپ نے منع کیا کہ کسی کو کاٹنا نہیں. شیخ نے فرمایا میں نے کاٹنے سے روکا تھا مگر پھنکار مارنے سے تو نہیں روکا تھا. کم از کم تم پھنکار مار تو سکتے تھے کہ لوگ تم سے ڈر کر کے بھاگ جاتے. تو لولے اپاہج لنگڑے کی طرح تم پڑے ہو. دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہو, تمہاری قوت مدافعت بہت مضبوط ہے اور تم اپنے مد مقابل کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو. انجینئر کا مقابلہ کر رہا ہے, ڈاکٹر کو کمپیٹ کر رہا ہے, بزنس مین کو کر رہا ہے, مگر ایک شیطان کو کوئی کمپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے سامنے ہتھیاروں کو ڈال دیا. کیوں؟ کیا وہ اتنی بڑی قوت اور اتنی بڑی طاقت ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں, اتنی بڑی طاقت نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ قوتیں دی ہیں ان قوتوں کا استعمال کرو, اور ان قوتوں کے استعمال کرنے ہی کا نام نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو شخص مجاہدہ کرتا ہے, قوت مدافعت سے کام لیتا ہے, نفس پر اپنے کنٹرول کرتا ہے, اس کو روکتا ہے, ڈیسیجن پاور اس کے اندر موجود ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے راستے کھول دیتے ہیں. بلکہ ایک صاحب دل نے ترجمہ کیا, اس کا ہاتھ پکڑ کر کے چلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہر چیز پر کنٹرول کیا جائے, وزن نہ بڑھے, ڈائٹنگ کرو, اس پر کنٹرول, کھانے پر کنٹرول, شوگر پر کنٹرول, بلڈ پریشر پر کنٹرول, ہر چیز پر کنٹرول کرنے کی انسان کوشش کر رہا ہے آج کے دور میں. کیوں؟ تاکہ اس کا بدن چست و چالاک ہو, وہ اسمارٹ معلوم ہو, دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو. تو اس جسم کو اسمارٹ بنانے کے لیے اپنے آپ پر اتنا کنٹرول کر رہا ہے کہ ایک وقت کھانا کھاتا ہے, بھوک لگ رہی ہے پھر بھی نہیں کھاتا, پیٹ نہ بڑھے, کم ہو, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, واک کرتا ہے, رن کرتا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا بدن اسمارٹ رہے. لیکن کیا یہ بدن باقی رہے گا؟ نہیں, ختم ہوگا. کتنے دن میں ختم ہوگا کسی کو معلوم نہیں. آج بھی ختم ہو اور کل بھی ختم ہو جائے گا اگر ختم ہوگا. لیکن انسان کے اندر جو روح ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا کہ دو طرح کی روح اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائی ہے. ایک روح کا تذکرہ ایک ہفتہ قبل کیا تھا کہ انسان کے اندر صفرا سودا کی وجہ سے جو خون تیار ہوتا ہے وہ جگر کے پاس جا کر جگر اس کو قلب کو بھیجتا ہے اور قلب اس کو اور گرماتا ہے. جو بھاپ پیدا ہوتی ہے اس کو ایک روح حیوانی کہتے ہیں. لیکن اس روح کے اوپر ایک سواری ہے. جس طرح سے یہ نسمہ, یہ بھاپ سواری ہے انسان کے جسم کے اوپر, اس روح کے اوپر ایک روح ربانی سواری ہے. وہ روح ربانی نہیں مرتی. یہ بھاپ انسان کے جب ختم ہوتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس ظاہری جسم کو بچانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی؟ ہر چیز پہ کنٹرول, ہر چیز پہ کنٹرول. دنیا کا نظام کنٹرول پر, تو کیا نفس پر کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے؟ نفس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر نفس پر کنٹرول نہ رہے تو انسان, درندہ, بھیڑیا, سور اور ایسے ایسے حیوانات کی خلصلت والا ہوگا کہ درندے کو دیکھ کر کے شرم آئے گی. جب انسان نے نفس کو کنٹرول نہیں کیا اور وہ جنسیات کی طرف آگے بڑھا تو اس نے جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عورتوں پر بس نہیں کیا, عورتوں سے آگے بڑھ گئے. مزہ جانوروں تک پہنچا, کتے اور بلیوں تک پہنچا, اور نہ جانے پھر آگے کہاں تک پہنچا. کیا کوئی انتہا؟ جب وہ کھانے پر آیا تو کھانے کی وہ چیزیں ایجاد کر دیں, طرح طرح کے سوڈے اور طرح طرح کے مشروبات. کیا مقصد صرف یہی رہ گیا
پیٹ کو بھرو، باتھ روم میں جاؤ، خالی کرو، پھر واپس آؤ، پھر پیٹ کو بھرو. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں رہا دنیا میں. پوری دنیا کا نظام دو چیزوں پر چل رہا ہے، کچن باتھ روم، کچن باتھ روم. باتھ روم جاؤ، کچن آؤ، کچن آؤ، باتھ روم جاؤ، پیٹ خالی کرو. ہاضمولے تیار کیے، سوڈے تیار کیے، انہیں کھاؤ پیو، پھر دوبارہ سے ریڈی ہو جاؤ. تو اس پر کب تک کنٹرول نہیں ہوگا بھائیو؟ اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا. جو دل چاہے وہ نہیں کر سکتے ہم، اس پر کنٹرول ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوت مدافعت دی ہے انسان کو، اس کو کام میں لائے اور پورا مقابلہ کرے. ذرا تم کر کے دیکھو. میں مثال میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ میں اور ہر آدمی میں قوت مدافعت ہے. رمضان کے مہینے میں آپ نے 14 گھنٹے کے روزے رکھے، 12 گھنٹے کے رکھے. آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کا گلاس آپ کے سامنے ہے، کوئی موجود نہیں ہے آپ کے سامنے، طرح طرح کی نعمتیں اور کھانے ہیں. کیا کسی نے اپنا روزہ توڑا تنہائی میں؟ یہ سوچ کر کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کسی مسلمان نے روزے کو نہیں توڑا، حالانکہ اس کو پیاس لگ رہی ہے. تمہاری تو بات چھوڑو، 10 سال کا بچہ جو پیاس سے تڑپ رہا ہے اور اس کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، مگر شام تک اپنے روزے کو پورا کرتا ہے اور اپنا روزہ نہیں توڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر جو قوت مدافعت رکھی ہیں اس کا استعمال کر رہا ہے. تو آپ نے پانی پر کنٹرول کر لیا، آپ نے کھانے پر کنٹرول کر لیا، اپنے نفس پہ کنٹرول. جب ہم 1 مہینہ کر سکتے ہیں تو کیا پورے سال کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، پورے سال کنٹرول ہو سکتا ہے. اس لیے بھائیوں، اپنے آپ پر کنٹرول کرو، اور جب نفس پر کنٹرول ہوگا تو پھر اس سے جو ایک فضا قائم ہوگی اس کا اندازہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے. اور جو اس سے پھول اور پھل نکلیں گے اسے دیکھ کے فرشتے حیرت میں پڑیں گے، اور فرشتوں کو وہ تجسم ٹوٹے گا جب انہوں نے کہا تھا کہ اس فسادی انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. پھر کیا ہوگا قوت مدافعت کے بعد؟ اقبال نے چند اشعار لکھے ہیں. جو آسمانوں کے اندر اس انسان کے بارے میں ایک گفتگو ہوئی، وہ کہتا ہے، ایک رات ستاروں سے کہا نجم سحر نے. صبح کے ستارے کو نجم کہتے ہیں. اس نے تمام ستاروں سے کہا، آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے کبھی بیدار؟ ہم پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور آدم کی اولاد پڑی سوتی رہتی ہے. کہنے لگا مریخ ادا فہم ہے تقدیر، ہے نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو سزا بار. مریخ بولا اور اس نے یوں کہا، بس اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں. اچھا ہوا کہ اس کو نیند غالب آ گئی، جتنی دیر سویا رہے زیادہ بہتر ہے، ورنہ فتنے برپے کر دے گا. زہرا نے کہا اور کوئی بات نہیں کیا؟ ارے کسی اور چیز کے بارے میں گفتگو کرو. یہ کیا گفتگو چھیڑ دی؟ اس کرم کے شب کور سے کیا ہم کو سرو کا. یہ تو ایک ایسا کیڑا ہے جو اندھا ہے اور رات کی تنہائی اندھیری رات ہے اس میں پڑا ہوا. اس کیڑے سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ چھوڑو اس کو. بولا مہ کامل کہ وہ کوکب ہے زمینی، تم شب کو نمودار وہ دن کو نمودار. ارے تم کیا بات گفتگو کر رہے ہو؟ اگر تم آسمانوں پر چمکتے ہو تو یہ تو زمین کا ستارہ ہے چمکنے والا. واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاک پر اسرا. آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت و سیاح. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قوت اس کے انسان میں رکھی ہے کہ اگر اپنی اس قوت مدافعت سے پورے طریقے سے کام لے تو آسمانوں کے اندر بھی ہلچل مچ جاتی ہے اور فرشتے ناز کرتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اثر جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے.
بہت